الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ. مسلمان سوسائٹی کس طرح ہونی چاہیے اور اس سوسائٹی کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے؟ ایمانیات کی جہاں دین بات کرتا ہے، عقائد کی بات کرتا ہے، وہاں اخلاقیات کی بھی بات کرتا ہے. اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے بارے میں اس نے بہترین باتیں کی ہیں اور اصول دے دیے ہیں. ہم لوگ ظاہر ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں غور کریں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، تو ان کی جہاں عملی حالت درست ہوئی وہاں ان کے اخلاق بھی بہت اچھے ہو گئے. ان اخلاقیات میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے، حیا، کہ ایک مسلمان میں حیا ہونی چاہیے. حیا کس سے؟ اللہ سے بھی. حیا کس سے؟ بندوں سے بھی. حیا کس سے؟ بزرگوں سے بھی. حیا کس سے؟ بدعملی سے بھی، برے کاموں سے بھی. اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ نہ اللہ سے حیا کرتا ہے نہ برے کام سے حیا کرتا ہے تو زبان اس کو بے حیا کہتی ہے کہ یہ شخص بے حیا ہے، اسے شرم نہیں ہے. نہ اللہ سے حیا آتی ہے، نہ بندوں سے، نہ اپنے آپ سے، نہ والدین سے. یہ اس طرح کے کام کرتا ہے. کوئی سوسائٹی، کوئی انسان شاید اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو کہ میرا بیٹا، میری اولاد، میرا ماحول وہ سارے کا سارا بے حیا ہو جائے. سب ناپسند کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز ہماری اخلاقیات کو، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے کردار کو برا بنا کے پیش کرنے والی چیز ہے کہ ہم کیسے ماں باپ کے بیٹے ہیں، کن کی اولاد ہیں، کس قسم کی ہم حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے الحمدللہ جب مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کے اندر یہ بہت بڑی تبدیلی آئی کہ نہ صرف ان سے بے حیائی دور ہوئی بلکہ صاحب اخلاق بن گئے، اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اگلی نسلیں جو صحابہ کی اسٹوڈنٹ تھیں، جن کو تابعین کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا. کون تھے یہ لوگ؟
کس تعلیم کا اثر تھا؟ یہی دین کی تعلیم کا، قرآن مجید کی تعلیم کا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ یہ چیز ناپسند اس لیے کی گئی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں بے حیائی کے، وہ بہت جلد انسان قبول کر لیتا ہے۔ شیطان جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان اس بے حیائی کو خون کے اندر دوڑاتا ہے اور بندے کو جوش دلاتا ہے، اس کے دل پہ جا کے اٹیک کرتا ہے اور اس کے دل کو پھیر کر رکھ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان نہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے نہ بندوں سے۔ اور یہی بات کے بعد کے لوگوں میں عام مشہور ہو گئی کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہارا حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو، پھر کس سے ڈرنا ہے؟ جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو دین نے چاہا کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے، اور قرآن مجید نے اس بارے میں صاف کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں فحش بے حیائی عام ہو، تو لہم عذاب علیم، تو وہ یاد رکھیں ان کے لیے بڑا سخت قسم کا، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ ہم اگر بے حیا ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بنائیں، کوئی ہماری طرف اشارہ نہ کرے کہ اس سوسائٹی میں صرف ہم ہی ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح میں ہوں اسی طرح دوسروں کو بھی رنگ دوں۔ جیسے ایک وقت تھا، اسی پاکستان میں رہتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ سود کھاتا ہے تو پورا محلہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ کسی افسر کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ رشوت لیتا ہے، محلہ اس سے، پورا علاقہ اس سے ناراض رہتا تھا، نہ اس کا کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس کی دعوت قبول کرنی ہے۔ مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں تو کیوں نہ یہ چیز ان کو بھی ہم کہیں بھئی کرو کرو، تم بھی کرو یار، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ رزق حلال جس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی، اور جو میں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا اور جائز کما رہا تھا اور لوگوں کے مسائل میں حل کر رہا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ میری آمدنی حرام کی ہو گئی اور پھر لوگوں کے مسائل بھی بڑھتے گئے۔ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہم آفس جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا، اور کام اس کا ہوتا ہے جو نوٹ چلا دے، جو رشوت دے دے، اور ڈھٹائی سے مانگنے والے لوگ اب موجود ہیں، کھل کے کہتے ہیں کہ رشوت دیجئے کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ حیا کی ایک بات تھی، بچیاں تھیں حیا والی تھیں، وہ جب گھر میں کسی بزرگ کو، والد کو، بڑے بھائی کو آتا دیکھتی تو سر کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور ختم کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ان الذین یحبون، جو یہ پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بدنیتی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے خراب کرنا ہے، ان کی سوسائٹی کو خراب کرنا ہے، وہ یہ دل سے پسند کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے اندر بھی بے حیائی پھیل جائے۔ یہ بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، ان کی خواتین حجاب والی ہیں، ان کے مرد حیا رکھتے ہیں، غیر عورتوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، اور نہ ان کی خواتین ایسی ہیں۔ ایک عفت مآب خواتین جو گھروں میں رہنے والی، جنہوں نے اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو بچایا اور صرف اپنے آپ کو اپنے خامند کے لیے حلال سمجھا۔ ایسی خواتین جو تھیں، ان کی بچیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی خواتین کو پلاننگ ایسی کی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آج بھی ہے، کہ یہی لوگ یہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں، یہ منافق بھی ہو سکتے ہیں،
یہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں. ان الذین، جو بھی لوگ ہیں جو اس بات کو دل سے پسند کرتے ہیں بدنیتی سے کہ ان تشیع الفاحشہ، کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے. کیسے پھیلے؟ وہ اس طرح کہ ہم ایک اشتہار دے دیں اور مسلمانوں کے اندر یہ باتیں شروع ہو جائیں. دیکھا وہ فوٹو، سنا وہ گانا، دیکھیے وہ محفل، سنا دیکھا وہ ناچ. یہ ایڈز جو ہیں وہ پہلے پھیلا دیں تاکہ اس سے لوگوں میں باتیں پھیلیں، وہ آپس میں اس کا ذکر کریں. یہ پہلا قدم ہے جو علماء نے لکھا ہے، ان تشیع الفاحشہ. یہ پہلا قدم ہے کہ ہم اپنی طرف سے اشتہار دے دیں اور اس اشتہار کو پڑھ کے مسلمان اپنے درمیان اس بات کو ذرا ذکر کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر کرنا بھی مسلمان حیا سمجھتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اس کا ذکر کیسے کروں. لیکن کم از کم ہم ان سے ذکر تو کروا لیں. ایک دفعہ منہ کھل جائے اور یہ بات شروع ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ برائی پھیل جائے گی. یہ سٹارٹ ہے ان تشیع الفاحشہ. اور اس سٹارٹ کو لینے کے بعد آپ دیکھیے یہ کیا ہوا ہے. ہمارے ملک میں سینما تھے، لوگ کوئی سینما کے آگے سے بھی جب گزرتے تھے تو بھی سر ڈھانک لیتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے یہ نہ کہے کہ تم سینما کے آگے سے کہیں سینما کے اندر سے ہو کے تو نہیں آئے. کیا ہے وہاں؟ فحاشی ہے، بے حیائی ہے. مسلمان بچتے تھے اور پھر اسی کو ذرا آہستہ آہستہ سوسائٹی نے قبول کر لیا. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ اب ڈانس ہیں، گانے ہیں، ہاف لباس ہیں، پھر اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، میل جول ہے. اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو برا سمجھا جاتا ہے جو اس سے ذرا اوائڈ کرتے ہیں. یہ پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا آج کی سوسائٹی ایسی ہے، ماڈرن سوسائٹی، ہمیں ایسا ہی بننا ہے. اور جب بنتے ہیں تو جو نتائج اس کے نکلتے ہیں آئے دن ہم اس کی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کی بیوی کو اغوا کر کے بھاگ گیا، جس کو وہ بھابھی بھابھی کہتا تھا، جس کو بہن بنایا اس کے ساتھ ہی برائی کر ڈالی، اور جس کو اپنے گھر میں لائے کہ تم ہمارے بھائی ہو، اس نے بھی کوئی حرکت کی تو اس کو قتل کر دیا. آئے دن یہ خبریں ہم پڑھتے ہیں. کہاں ہے پھر وہ غیرت جو پہلے ہونی چاہیے تھی، جس کی ابتدا جو اس وقت جاگتی جب ہم اس کام کو شروع کر رہے تھے، جب ہم نے اس کام کو روکا اور پسند کیا تو نتیجہ تو یہی نکلنا تھا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ آخرت کا ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فحش سے باز رہنا، بے حیائی سے باز رہنا، تم نہیں جانتے کہ اس کے انجام کیا ہے، اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے، اللہ جانتا ہے. تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے اثرات ہوں گے تمہاری اپنی ذات پہ، تمہاری اپنی اولاد پہ، نسلوں پہ. جس کو قرآن مجید نے یوں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فحش پر، گانوں پر، موسیقی کے آلات پر اور اسی طرح کی بہت سی چیزوں پر پابندیاں لگائیں، ڈانس پر، رقص پر، سب چیزوں پہ پابندیاں لگائیں اور کہہ دیا یہ میری شریعت میں حرام ہے، یہ نہیں چل سکتے، تو دوسرے یہ کہا کرتے تھے وجدنا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب وہ کسی فحش کام کو کرتے تھے، بے حیائی کے کام کو، یہ بے حیائی کا جو لفظ ہے بڑا جنرل سا ہے، عام سا ہے، چھوٹی برائی سے لے کر بری بے حیائی تک اس کو لے جائیے. جب یہ لوگ اس قسم کا فحش کام کرتے تھے تو دلیل یہ دیتے تھے ہم نے تو یہ کام خود تھوڑی سٹارٹ کیے، ہمارے بابا، دادا، پردادا، فیملی کے لوگ کیا کرتے تھے. کیا وہ برے تھے؟ ہم تو انہی کی نسلیں ہیں
جو ناچنے والی قوم تھی، جو گانے گانے والے تھے، ہم تو ان کی نسلیں ہیں، ہم برے لوگ تھوڑی ہیں۔ آج یہی لوگ میڈیا پہ آ کے اپنے بارے میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری فلم ہٹ ہو گئی۔ یہ وہ بے حیائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا گانا ہٹ ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس کو فحش نہ سمجھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ پڑھیں؟ یہ دین کی بات ہے یا شیطان کی بات ہے؟ اور شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان سوسائٹی کو اخلاقی اعتبار سے گرا کے رکھ دے، اس لیے کہ اخلاق ختم ہوتا ہے، حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو پھر بندہ اسی کا ہی ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ بہت بڑا حملہ ہے مسلمانوں پر شیطان کا۔ شیطان دلیل کی زبان نہیں سننا چاہتا، وہ قرآن کو نہیں سننا چاہتا، وہ جانتا ہے کہ اس میں بڑی جان ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں دیکھنا چاہتا، جانتا ہے کہ ان میں بڑی جان ہے، لیکن اس نے ہم انسانوں کی جو کمزوری ہے، مسلمانوں کی کمزوری، وہ یہیں پر پکڑی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ چاہتا ہے شیطان کہ میں مسلمان کو ایک بار بے حیا کر دوں، پھر وہ میرا ہے، چاہے وہ نام کا کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ اندر سے اس کا حیا ختم ہو جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ وہ پھر میرا ہے۔ پھر چھپ کے بھی ہر کام کر لے گا اور علانیہ بھی ہر کام کر لے گا، سب کچھ کرے گا۔ پھر اس کو خدا کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر وہ نہ نمازیں پڑھے گا نہ روزے رکھے گا، اس کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ دلچسپی کس چیز سے ہوگی؟ اسی بے حیائی کے کام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کچھ آگاہ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، جس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی ھذی الامتی، میری اس امت میں، اور اس کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ فی آخری ھذی الامتی، میری امت کے آخری دور میں، خسف و مسخ و قذف، تین بڑے بڑے حادثے ہوں گے اور پے در پے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پہلا خسف، کہ زمین پھٹے گی اور انسان اس میں گم ہو جائیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا مسخ، کہ اللہ چہرے بگاڑ دے گا، چہرے بگڑ جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی لوگوں کی، نحوست اور لعنت ان پر برس رہی ہوگی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا قذف، کہ آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آپ کا ارشاد سنا تو عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا اللہ کے رسول ہم میں نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم برباد کر دیے جائیں گے؟ نیکوں کی وجہ سے تو عذاب نہیں آتے، کیا اس وقت بھی ہم برباد کر دیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی جی ہاں، نعم اذا ظہر الخبث، یہ اس وقت ہوگا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوں گے حد سے۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو میں آپ کو اپنا شنیدہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، میں عمرہ کر رہا تھا تو حرم پاک میں نماز کے لیے کسی جگہ بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک بڑے خوبصورت بزرگ ہیں، ان کے ارد گرد بڑے اچھے اچھے نوجوان داڑھیوں والے، بڑے نیک، بڑے ہمبل سے، بڑے عاجز سے، چہرے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی اللہ کا واقعی خوف ان پہ طاری ہے۔ تو میں نے کسی نوجوان سے اسے سوال کیا، کہنے لگا ہم ترکی سے آئے ہیں، استنبول سے۔ میں نے کہا اچھا،
کہنے لگے یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ عالم ہے؟ نہیں بس بزرگ ہیں، کوئی زیادہ بڑے عالم نہیں، نیک ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، مجھے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہتے ہیں آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم بڑے برے لوگ ہیں، ہم یہاں یہ جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو ہم اجتماعی توبہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا خبروں میں تم نے نہیں پڑھا؟ مجھے یاد آیا خبر تو پڑھی تھی لیکن پتہ نہیں یہ صحیح تھی کہ غلط تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ ترکی کا جو استنبول کا جو سمندر ہے مرمرا، اس کی ایک سائٹ پہ ایسٹ ہے اور دوسری سائٹ پہ ویسٹ ہے۔ تو ایسٹ کی سائٹ پہ ایک شہر ہے بالکل سمندر کے کنارے پہ، آباد ہے شہر، لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں رہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی عمارت میں وہاں ایک محفل ہوئی، اور اس محفل میں جو بے حیائی تھی، جو اسلامی اقدار کو جس طرح وہ لوگ پیش کر رہے تھے، قرآن مجید کو اٹھا اٹھا کے لوگ کہہ رہے تھے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ شراب بھی چل رہی ہے، ناچ بھی ہو رہے ہیں، گانے بھی ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی جو بے حیائی کے کام تھے وہ سب ہوئے۔ تو انہی محفل میں ایک شخص نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا قرآن مجید کو اٹھا کے، لوگوں اس کتاب کو اٹھاؤ اور پھینک دو۔ کہتا اس نے پھینکا، بس اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، وہ زمین پھٹی اور پوری کی پوری بلڈنگ جو تھی وہ زمین میں گم ہو گئی۔ اور اس طرح کے ایک دو واقعے ہوئے، زمین میں گم ہو گئی، اور وہ ہمارے گھر کے قریب تھی، ہمارے محلے کی تھی۔ یعنی کہ اس منظر کو ہم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتے ہیں تو پاؤں ایسے لگتا ہے جان نہیں ہے ان میں، ہم بھی ابھی زمین پھٹی غرق ہو گئے، اتنا خوف ہم پہ طاری ہے۔ تو ہم نے اسی وقت عہد کیا کہ چلتے ہیں، اللہ سے جا کے معافیاں مانگتے ہیں۔ آج ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، فحش، بے حیائی یہ جب پھیلتی ہے تو دنیا تو خوش ہوتی ہے وقتی طور پر، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، مگر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرح سمجھایا گیا افامن الذین مکروا السیئات، کیا جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، جو بری چال ہے جس میں بے حیائی ہے، کفر ہے، اور اسی طرح کے اور غلط کام ہیں، رکاوٹیں ہیں، بدنام کرنا ہے مسلمان کو، دین کو بدنام کرنا ہے، یہ ساری بری چالیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ چلتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں غرق نہ کر دے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی تھی کہ اس امت میں خسف ہوگا، زمین پھٹے گی، لوگ گم ہو جائیں گے، عمارتیں گم ہو جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل میڈیا پہ یہ باتیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے ہول بن رہے ہیں زمین پہ، چوکوں پہ، ہائی ویز پہ، گاڑیاں، ٹرک، ٹریلر سب غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں، اور یہ خبریں ہم پڑھتے ہیں۔ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جو برائی کی چالیں چلتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، گناہ کو پھیلاتے ہیں، کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ کہیں اللہ ان کو زمین میں دھسا نہ دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آئے ایسی جگہ سے جس کو ان کا شعور ہی نہ ہو کہ کہاں سے آ گیا، اچانک۔ اور اچانک جب آتا ہے نا تو انسان کا دل جتنا پریشان ہوتا ہے، عقل جواب دے بیٹھتی ہے،
وہاں جسم بھی بڑی اذیت محسوس کرتا ہے. اچانک کوئی تکلیف آئے تو بندہ خود رخصت ہو جاتا ہے، بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کی بات کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے. سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف. اس امت میں یہ کام ہونا ہے کہ اللہ نے زمین پھاڑنا ہے، لوگوں کو بیچ میں غرق کر دینا ہے. اللہ بچائے ایسے دن دیکھنے سے. اور دوسرا کہ مسخ کر دینا ہے، اس لیے کہ لوگ اندر سے بدل جائیں گے تو اللہ چہرے بھی بدل دے گا. اور قذفن، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. اب یہ پتھر معلوم نہیں، یہ میزائل ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی پہ مبنی جو کچھ ہم نے اسلحہ وغیرہ تیار کر رکھا ہے انسانوں نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، کہ اس کی بارش ہوتی ہے. کس چیز کی بارش ہوتی ہے؟ تیار تو سب کچھ ہے. ہم انسانوں نے بھی ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اوپر سے اپنی بات بھی کر رہا ہے. کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں اذا ظہرت القیان والمعازف. یہ اس وقت ہوگا جب گانے گانے والے، بانسریاں بجانے والے اور ناچ ڈانس کرنے والے جب خوب ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے. یہ اس وقت ہوگا. آج یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے. ویلنٹائن ڈے منائیے، اس کو باہر نکلیے، بے غیرتی کا مظاہرہ کیجئے، پھول لیجئے اور کسی کی بچی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، بیوی کو پیش کیجئے، اور اس کی غیرت کو للکاریے، اس کو بے غیرت بنائیے. یہ چیزیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان ہو اور اس کے ماحول میں اس چیز کو عام کیا جائے. کیسا مسلمان ہے یہ؟ کیسی غیرت ہے ایک مسلمان کے اندر؟ یہ اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے. اور یہ اثرات اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ برائی ہمارے گھر میں بھی آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں اور لوگ ہمارے اوپر نظر نہیں رکھتے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، جب اس گھر سے نکلتا ہے، اس جگہ سے نکلتا ہے، تو گھر سے نکل کے جب گھر آتا ہے، اپنے گھر، تو وہ ایک لکیر کھینچ کے آتا ہے کہ لوگوں میں کسی کے گھر گیا تھا، تم میرے گھر بھی آ جاؤ. میں نے اگر کسی کی عصمت لوٹی ہے تو تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی آ جاؤ. کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا دین یہ ہمیں تعلیم نہیں دیتا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو جو چاہیں پسند کریں، مگر جب دوسرا کچھ کرنا چاہے تو ہماری غیرت جاگ اٹھے؟ کیوں؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو میں پسند کرتا ہوں اس کو بھی کرنے دیجیے. یہ وہ نا انصافی ہے جو ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنی اخلاقیات کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ سب کام جو اس وقت ہو رہے ہیں، یقین مانیے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں موجودہ ہمارے اس ملک کے اس وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں. انہوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ اسلام آباد میں کم از کم اس بات کا آغاز کیا ہے کہ یہاں کوئی بے حیائی نہیں ہو سکتی. ہوٹلوں پر پابندی لگا دی، ان کو نوٹس بھیج دیے، پولیس کو الرٹ کر دیا کہ خبردار اگر کسی نے اس بے حیائی کے کام کو یہاں کیا تو. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا جہاد ہے یہ.
بہت بڑا جہاد ہے. ہم کہتے ہیں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہی جہاد ہے. بے حیائی کو دبانا، اور جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں کمنٹس دینے والے، ان کی خبر لینا اور ان کو شرم دلانا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. کمنٹس دیے جا رہے ہیں، اجی ٹھیک ہے یہ تو پابندی لگ گئی، بازار سے جو پھول خریدے گا کیا اس پر بھی پابندی لگے گی؟ یہ کوئی بات ہے؟ بھئی آپ اس کو سراہیے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا. ہماری بھی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے. کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ کیا ہوتا ہوگا ان کا دل کا حال کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کس طرح کے کام شروع کر دیے ہیں. کچھ تو کم از کم ہمیں ساتھ دینا چاہیے ایسی بات کا. مگر افسوس یہ ہے، میں دیکھتا ہوں اخبارات میں کوئی اس پابندی کی تائید میں کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی اس کو نہیں سراہ رہا. انڈیویجول اگر کچھ اپنی تحریک چلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم بے حیائی کے خلاف تحریک چلائیں گے. مگر ایک ذمہ دار آدمی جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، وہ اگر اس کو چلاتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ کچھ تو ہمارا اتفاق ہو، کسی بات پر تو اتفاق ہونا چاہیے. تو قرآن مجید نے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سب مسلمانوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. ایک مسلمان جو خدا کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ کبھی بھی ایسی بے حیا چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا کہ میں پھول بازار سے خریدوں اور کسی کی جوان بچی کو یہ پھول پیش کر کے کہوں کہ یہ محبت کا اظہار ہے. یہ کیا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ وہ ایک عفت والی بچی گھر میں بیٹھی ہوئی جو کالج بھی جاتی ہے، یونیورسٹی بھی جاتی ہے، پڑھنے جاتی ہے، مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں اس قسم کی حرکت کروں؟ اگر کرنا ہے تو وہ طریقہ اپنائیے جو دین کہتا ہے. محبت اس کو نہیں کہتے، یہ جھوٹی محبت کے دعوے ہیں. یہ وہ لسٹ ہے جو انسان کے نفس میں دبی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پورا کروں اور اس کے لیے وہ راستے نکالتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو محبت پیدا کرتی ہے. نکاح ہی ہے جو اصل محبت کا منبع ہے، باقی سب جھوٹی چیزیں ہیں. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. کیوں؟ یہ نفاق کیسے ہے؟ اس کا تعلق نفاق سے کیسے ہے؟ کبھی گانے والے کو اور سننے والے کو دیکھیے. سننے والا جھوم رہا ہوتا ہے، گانوں کے بول پہ، گانوں کے انداز پہ، گانوں کے الفاظ پہ جھوم رہا ہوتا ہے. اس کا یہ جھومنا کیا بیوی کے لیے یا کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ یہ وہ نفاق ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گانا سنیے، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خالص محبت نہیں ہوتی. یہ محض انسان وقتی طور پر شیطان کے بھرے میں آ کے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اس سے بچو، گانوں سے بچو، رقص سے بچو، ڈانس سے بچو، ایسی محفلوں سے بچو اور ان کو دباؤ. اس کی اجازت نہ دو اپنی سوسائٹی میں. بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. یہ قرآن کا حکم ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں اور آپ ان تمام ارشادات کے ساتھ آگاہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو کے ہم سے سب کچھ چھین نہ لے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے سنا. بڑی خوبصورت دعا تھی، میں نے یاد بھی کی، مگر آپ کی دعاؤں میں جو آہوزاری تھی، اس آہوزاری کی وجہ سے میں نے غور سے اس دعا کو سنا اور یاد کیا. وہ کیا تھی دعا؟ وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عن زوال نعمتکا، کہ تو نے جو نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں کہیں یہ مجھ سے زائل نہ ہو جائیں، کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں. یہ صحت ہے، جوانی ہے، عافیت ہے، پیسہ ہے،
سکون ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، انکم ہے، یہ نعمتیں اللہ تیری، کہیں یہ مجھ سے چھین نہ جائے، میں اسی میں جیتا ہوں، اگر یہ چھین گئی تو میں جی نہیں سکوں گا اور تیری ناراضگی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ جو تو نے مجھے عافیت دے رکھی ہے، پرسکون بنا رکھا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، خیر ہے، سکون ہے، کہیں یہ مجھ سے پھر نہ جائے، تو مجھ سے لے کے کسی اور کو نہ دے دے اور میں اس عافیت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بھی کہ کہیں اچانک تیری ناراضگی مجھ پر نہ ٹوٹ پڑے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ یہ جو کام ہے اچانک ناراضگی والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، پناہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اللہ تیری جتنی بھی ناراضگی ہو سکتی ہے، جو اسباب ہو سکتے ہیں ناراضگی کے، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ ہیں جو ڈر رہے ہیں، جو اس طرح دعائیں مانگتے ہیں آہوزاری کے ساتھ۔ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہمیں بھی کبھی نظر کرنی چاہیے، اللہ سے کسی طرح دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ نعمتیں نہ چھیننا، تیری اچانک ناراضگی کا عذاب ہم پر نہ آ جائے اور ہم دھر لیے جائیں، پکڑے جائیں، توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔